الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ ختم ہو چکا اور رمضان کے بعد یہ دوسرا جمعہ ہے۔ ایک سوال پر مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے اور اس کا جواب تلاش کرنا اور ڈھونڈنا ہے کہ رمضان نے ہمیں کیا دیا، ہم نے رمضان سے کیا لیا، رمضان نے کیا سکھایا اور ہم نے رمضان المبارک سے کیا سیکھا۔ رمضان المبارک کا مقصد کیا تھا، اس کی روح کیا تھی، کیا وہ مقصد اور روح اور وہ حقیقت ہمیں حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، 29 یا 30، یہ گنتی کے گنے ہوئے چند دن ہیں، اگرچہ زندگی بھی گنی ہوئے دنوں کا نام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زندگی کے کتنے دن ہیں یہ میرے اور آپ کے علم میں نہیں، اللہ کے علم میں ہے وہ بھی ایام معدودات۔ زندگی کے دن بھی ہماری پیدائش سے پہلے گن دیے گئے ہیں، وہ بھی ایسی نہیں ہے جس کی کوئی لمٹ نہ ہو۔ تو بہرحال وہ جو گنتی کے چند دن تھے رمضان کی شکل میں، کیا اس کا مقصد صرف ہمیں اور آپ کو بھوکا اور پیاسا رہنے اور رکھنے کی مشق کرانا تھا، نکاح کے ایک جائز تقاضے سے دور رکھنا یہ مقصد تھا؟ تو یہ مقصد تو بالکل نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی شان کھلانے اور پلانے کی ہے، بھوکا اور پیاسا رکھنے کی نہیں ہے۔ اگر بھوک اور پیاس کی پریکٹس مقصود ہوتی تو پھر عید کے بعد بھی کچھ دن تو ہر مہینے میں ایسے آتے جہاں کہا جاتا کہ تم نے اس میں بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، تاکہ ٹریننگ ہو گئی تھی، یہ آگے پورا سال اس کی ضرورت تھی۔ یہ مقصد نہیں ہے، وہ ایک ٹریننگ تھی۔ وہ کیا ٹریننگ اور تربیت تھی، اس سے مجھے اور آپ کو کیا ملا، یہ وہ سوال ہے جس پر آپ کو بھی غور کرنا ہے اور مجھے بھی غور کرنا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، مختصر الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ رمضان کے 29 یا 30 دنوں کا مقصد یہ تھا کہ میری اور آپ کی زندگی رمضان بن جائے، موت عید بن جائے۔ یہ مقصد تھا رمضان کا، زندگی 1 منتھ کو نہیں، زندگی کو رمضان بنانا تھا۔ اور جس طرح ہمیں عید کے دن خوشی ہوئی، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، بچوں کو عیدی دی، ایک دوسرے کے ہاں گئے، دعوتیں ہوئیں، تو اس طرح جو خوشی ہمیں ہوئی، اس خوشی کے تصور سے یہ سوچیں
کہ آپ کی اور میری زندگی کو رمضان بنانے آیا تھا اور موت کو عید بنانے آیا تھا۔ تو رمضان کا مقصد زندگی کو رمضان بنانا اور موت کو عید بنانا۔ اب زندگی رمضان کیسے بنتی ہے اور موت عید کیسے بنتی ہے، اور کس طرح رمضان نے یہ ہماری تربیت کی ہے، تو اس حوالے سے بس میں ایک جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ رمضان کیا دینے آیا تھا، کیا سکھانے آیا تھا، کیا ٹریننگ اور کیا تربیت کرنے آیا تھا، اور وہ ہم نے ٹریننگ اور تربیت حاصل کی ہے یا نہیں کی۔ پہلی بات 1 2 3 4 کر کے عرض کروں گا، اللہ آپ کو مجھے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ پہلی بات یہ کہ رمضان نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا، یہ ٹریننگ کی، یہ تربیت دی، یہ سکھایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ رمضان کا پہلا سبق تھا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کس طرح؟ میں نے اور آپ نے روزہ رکھا، صبح سے شام تک رکھا، کھانے پینے سے دور رہے، بیوی کے پاس دن کو وقت نہیں گئے، حالانکہ ہمیں اتنے مواقع ملتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو کھا بھی لیں، پی بھی لیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ شاور لیتے ہوئے اگر ہم پانی پی لیتے، کس کو پتہ چلتا؟ وضو کرتے ہوئے، کوئی کلی کرتے ہوئے منہ پانی اندر اتار لے، کسی کو کیا پتہ؟ دائیں بائیں والے کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس نے وضو میں کلی کرتے وقت پانی پیا ہے اور اس کلی کو باہر نہیں نکالا۔ ہم بند کمرے میں ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، سامنے فریج موجود ہے، اس میں فروٹ چاٹ بھی ہیں، وہاں ڈرنک بھی موجود ہے، لیکن ہم نہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، پیاس کو برداشت کرتے ہیں اور اسی طرح کھاتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ اس وقت میں ماں باپ وغیرہ کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ روزے کی کوئی ظاہری نشانی اور علامت کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ روزے دار ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، یہ سب لوگ مجھے اور آپ کو دیکھیں گے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم حج کے لیے جائیں گے، احرام باندھیں گے، تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے، ہم کسی کو نہ بھی بتانا چاہیں پھر بھی دیکھنے سننے والوں کو پتہ چل جائے گا یہ حج اور عمرہ کر رہا ہے، یہ طواف کر رہا ہے، یہ صفا مروہ میں دوڑ رہا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیں گے تو جس کو دیں گے اس کو پتہ چل جائے گا میری ہیلپ کر رہا ہے۔ ہر عبادت کی کوئی ظاہری نشانی اور علامت ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت تھی جس کی کوئی نشانی نہیں، جس کی کوئی علامت نہیں اور جس کا کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ روزہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، یا اللہ جانتے ہیں یا روزے دار جانتا ہے۔ تو کتنے مواقع ملے کہ اگر ہم روزہ نہ رکھتے، کھاتے پیتے رہتے، نہ ماں باپ کو پتہ چلتا، نہ ہماری بیوی کو پتہ چلتا، بیوی کے روزے کا خاوند کو پتہ نہ چلتا، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، محلے والوں کو، کسی کو پتہ نہ چلتا۔ ظاہر ہم یہ کرتے کہ روزہ ہے مگر چھپ کر کھا رہے ہوتے، کسی کو پتہ نہ چلتا، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ نہاتے اور شاور لیتے ہوئے بھی پانی نہیں پیا، بند کمرے میں بھی پانی نہیں پیا، گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہیں، گرمی کا سفر ہے، ساتھ ہمارے پانی موجود ہے، پھر بھی ہم نے نہیں پیا۔ کیوں؟ ہمارا روزے نے یہ ذہن بنا دیا تھا کہ اگرچہ ماں باپ نہیں دیکھ رہے، اولاد نہیں دیکھ رہی، رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، گھر والے نہیں دیکھ رہے، سوسائٹی نہیں دیکھ رہی، لوگ نہیں دیکھ رہے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرا اللہ تو دیکھ، جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چونکہ روزہ میں نے ماں باپ کے لیے نہیں رکھا، میں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں رکھا، اللہ کو راضی کرنے اس کا حکم سمجھ کر رکھا ہے، تو اس لیے جب اس کے لیے رکھا ہے وہ مجھے واچ کر رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے، تو میں نے روزہ نہیں توڑنا۔ رمضان کے روزے نے میرا اور آپ کا ذہن بنایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے ہم نے روزہ نہیں توڑا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، شام تک روزہ پورا کیا۔ تو کیا اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے؟ دن کو دیکھتا ہے، رات کو نہیں دیکھتا؟ کیا رمضان کے علاوہ نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو دیکھتے ہیں اور کسی کو نہیں دیکھتے؟ نہیں، اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اگر یہ ذہن جو رمضان نے بنایا، یہ میں نے سیکھ لیا اور اب بھی مجھے یہ یاد رہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا،
کسی لڑکی سے تعلقات قائم نہیں کروں گا، کسی کو دھوکہ اور ڈاج نہیں دوں گا، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ فوراً یہ عقیدہ میرے سامنے آئے گا جو رمضان نے مجھے ٹریننگ دی تھی کہ دیکھ کوئی اور نہیں دیکھ رہا مگر تیرا خالق تو دیکھ رہا ہے، اور تیرے اللہ نے اس چیز کو حرام کیا، اس کو گناہ قرار دیا ہے، مت کرنا۔ جیسے تو نے روزہ نہیں توڑا تھا اس کے ڈر سے اور اس کی محبت میں، اب یہ گناہ بھی نہ کرنا کیونکہ وہ مسلسل تجھے دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ یہ لگا ہوا ہو جہاں آدمی محتاط ہو جاتا ہے، کیا کیمرہ کسی کو واچ کرے گا جو اللہ دیکھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے تھے، راستے میں ایک چرواہے کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، تو فرمایا کہ بھئی ہمیں ضرورت ہے، مسافر ہیں، ایک بکری ہمیں بیچ دو، تمہارے کام پیسے آ جائیں گے، ہم راستے میں جہاں ضرورت ہوگی اس کا دودھ پئیں گے، ضرورت پڑی ذبح کر کے کھا لیں گے۔ وہ ملازم تھا، اس نے کہا میرے مالک نے مجھے بکری بیچنے کی اجازت نہیں دی، میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں بیچوں گا۔ امتحان لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ تمہارا مالک کون سا یہاں موجود ہے یا دیکھ رہا ہے؟ وہ تو اپنے گھر میں ہوگا، تو پہاڑوں میں ہے، پھر اتنی زیادہ بکریاں ہیں، وہ کون سا گنتی کرے گا؟ اور اگر پتہ بھی چل جائے تم کہنا بھیڑیے نے کھا لیا، اور جنگلوں میں بھیڑیے شیر درندے ہوتے ہیں، تو اس لیے تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا، تمہارا کام بنے گا، تمہیں پیسے مل جائیں گے، اور ہمارا کام ملے گا کہ ہمیں دودھ مل جائے گا، ہم اس کا گوشت کھا لیں گے جہاں ضرورت ہوگی۔ تو اس چرواہے نے کہا عبداللہ ابن عمر میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا مگر مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، تو میں اپنے مالک کے اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں آپ کو یہ نہیں، کیونکہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہوں گے کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ حضرت عمر چکر لگا رہے ہیں مدینہ منورہ میں، رات کا آخری پہر ہے، مکان چھوٹے ہوتے تھے، دیواریں کچی ہوتی تھی، چکر اس لیے لگاتے تھے، رات کو گشت کرتے تھے کہ کوئی پریشان تو نہیں، تاکہ میں عمر بن خطاب جنہوں نے یہ کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے بھی کتا پیاسا مر گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنے خطے پر جتنے رقبے پر حکومت تھی، آج دنیا میں اس خطے کو دیکھا جائے تو 15 ملک اس پر بن چکے ہیں، جن میں بعض بہت بڑے بڑے ملک ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنے ایریے پر حضرت عمر کی حکومت تھی۔ فرماتے تھے کہ میرے دور حکومت میں جہاں میری حکومت ہے اگر ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو عمر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ انسان تو انسان، جانوروں کی خوراک کا بھی خیال تھا۔ یہ عمر بن خطاب رات کو اس لیے چکر لگاتے تھے کہ کوئی پریشان تو نہیں، تاکہ میں اس کی پریشانی دور کروں۔ تو ایک مکان کے پاس سے گزرے، کچی دیواریں تھیں، چھوٹی دیواریں تھیں، تو آپ نے کان لگایا صرف اس لیے کہ کوئی پریشانی تو نہیں اندر، کوئی رونا تو نہیں، تو کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں۔ تو اندر سے آواز آئی کہ ماں اور بیٹی بات کر رہے ہیں۔ ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی ہمارے جانور نے آج دودھ کم دیا ہے اور ہم دودھ بیچ کر اپنا گزارا کرتے ہیں، اور صبح جب لوگ دودھ لینے آئیں گے دودھ پورا نہیں ہوگا، تو اس لیے تم اس دودھ میں پانی ملا دو تاکہ دودھ کی مقدار بڑھ جائے اور پورا ہو جائے۔ تو بیٹی نے کہا امی اگر ہم نے دودھ میں پانی ملایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تمہاری بھی خیر نہیں میری بھی خیر نہیں کہ ہم نمبر 2 دودھ بیچتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ خالص ہے اور اس میں پانی ملایا ہوا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی حضرت عمر تو سو رہے ہوں گے، مزے کی نیند میں ہوں گے، ان کو کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بیٹی نے کہا امی عمر تو سو رہا ہوگا، اس کو شاید پتہ نہ چلے، مگر عمر کا خدا تو جاگ رہا ہے، عمر کا اللہ تو جاگ رہا ہے، وہ بتا دے گا، تیری بھی خیر نہیں میری بھی خیر نہیں۔ صبح ہوئی حضرت عمر نے اس بوڑھی اماں کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر فرمایا بتا تو نے اپنی بیٹی کو کیا کہا تھا رات کے آخری حصے میں؟ اب ماں پریشان ہو گئی کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم پکی مومنہ ہو، تمہارے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہے، تم صرف اپنی بیٹی کو آزما رہی تھی، اس کا امتحان لے رہی تھی کہ آیا میرے کہنے پر یہ ملاوٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ ماں باپ مختلف طریقوں سے اولاد کی تربیت کیا کرتے ہیں، اولاد کو آزمایا کرتے ہیں، اولاد کو سکھایا کرتے ہیں، تو اپنی اولاد کی تربیت کر رہی تھی۔ میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ میں تجھے کوئی سزا دوں، میں تجھے ڈانٹوں، میں نے تو اس لیے بلایا ہے کہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دے، کیونکہ تیری بیٹی کو اللہ یاد ہے، یہ ہر وقت اللہ سے ڈرتی ہے، یہ بھولتی نہیں ہے کہ میرا کوئی اللہ بھی ہے جس کو میں نے جواب دینا ہے۔ تو اس نے ہاں کر دی۔
رشتہ ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے اس لڑکی کا جو اس وجہ سے رشتہ ہوا کہ وہ اللہ سے ڈرتی ہے، تو اس کی نسل میں سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے جو خلیفہ راشد بنے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان کے روزے نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا۔ اب غور یہ کرنا ہے، کیا صرف روزے کے حالت میں مجھے اور آپ کو اللہ یاد تھا یا اب بھی یاد ہے؟ کیا رمضان سے یہ سبق میں نے اور آپ نے سیکھا؟ ہم روزہ نہیں توڑتے تھے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا اب بھی ہم گناہ سے بچے ہوئے ہیں یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر تو یہ اب بھی عقیدہ موجود ہے، یہ استحضار موجود ہے، پھر رمضان زندگی کا ہو گیا، پھر 29 دن کا نہیں ہوا۔ اور اگر یہ عقیدہ اور استحضار اور یہ سبق نہیں لیا، پھر رمضان میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملا۔ پہلی چیز رمضان نے ہمیں یہ سکھائی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری چیز رمضان نے یہ سکھائی کہ تمہاری عقل شریعت کے تابع ہے، شریعت تمہاری عقل اور دماغ کے تابع نہیں۔ تم اللہ کے بندے ہو، اپنی عقل کے بندے نہیں ہو۔ وہ کیسے؟ کہ تم نے رمضان میں کھانا اور پینا چھوڑا، حالانکہ کھانا حلال، پینا حلال، بیوی کے قریب دن کے وقت جانا، نکاح کا تقاضا پورا کرنا حلال، یہ ناجائز نہیں تھا، مگر جب اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا تو عام میں سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کل تک یہ حلال تھا اب کیوں حرام ہو گیا؟ میں ناشتہ کرتا تھا اب کیوں ناشتہ بند؟ میں لنچ کرتا تھا اب کیوں لنچ؟ میں تو حلال چیزوں سے کرتا تھا، میں چائے پیتا تھا، میں پانی پیتا تھا، میں دودھ پیتا تھا، اور اے اللہ میں پان کھاتا تھا، یہ اب کیوں حرام ہو گیا؟ آپ کی اور میری زبان پر کیوں نہیں آیا؟ تو رمضان نے یہ سکھایا کہ جہاں اللہ کا حکم، حضور علیہ السلام کا فرمان، شریعت کا حکم آ جائے، سر نیچے جھکا دو، یہ نہ پوچھو کہ یہ کیوں ایسا ہوا، کیونکہ تمہاری عقل کہ تم بندے نہیں ہو، تم اللہ کے حکم کے بندے ہو، اور اللہ کا حکم وحی سے آیا ہے، وحی عقل سے بھی اوپر ہے۔ تمہاری عقل اس کو سمجھنے کے لیے ہے، مقابلہ کرنے کے لیے نہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تو تمہاری عقل کا قصور ہے، اللہ کے حکم کا قصور نہیں ہے۔ تو رمضان نے یہ سبق بھی دیا کہ تم نے شریعت پر چلنا ہے، اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اللہ کی مرضی پر چلنا ہے، حضور کی مرضی پر چلنا ہے، اپنی مرضی پر نہیں چلنا۔ اپنی پسند کی زندگی جنت میں گزارو گے، یہاں اللہ کی اور رسول کی پسند کی زندگی گزارو تاکہ وہاں تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو۔ تو رمضان کا دوسرا سبق یہ تھا کہ تم شریعت کے پابند ہو، اللہ کے حکم کے پابند ہو، رسول اللہ کے پابند ہو، تم اللہ کے بندے ہو، اپنی عقل کے بندے نہیں ہو۔ تم نے عقل پر نہیں چلنا، اللہ کی شریعت پر چلنا۔ یہ رمضان نے سبق دیا تھا، یہ سکھایا تھا۔ کیا یہ اب بھی ہمارے دماغوں میں ہے، یا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ فیکٹری اور کارخانہ سود کے بغیر نہیں لگ سکتا، سود کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا، میں نے قرضہ بھی دینا ہے تو سود پر دینا ہے؟ کوئی غریب آدمی مجھ سے ضرورت کے وقت پیسے مانگ رہا ہے 1,00,000 روپے، تو میں کہتا ہوں لے جا، لیکن میں جواب میں 1,10,000 لوں گا، 1,20,000 لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے کی ویلیو کم ہو گئی۔ تو کیا ہم نے اس پر چلنا ہے، یا اللہ نے کہہ دیا سود میرے ساتھ جنگ ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے؟ تو اصل رمضان نے یہ پیغام بھی دیا، پہلا یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دوسرا یہ کہ تم اللہ کے حکم کے بندے ہو۔ اس مثال کو میں ایک اور مثال سے واضح کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ آنے والا حج متاثر نہ ہو، پچھلے سال کا حج متاثر ہوا، اللہ کرونا کی وبا کو پوری دنیا سے ختم کر دے، آمین کہہ دیں۔ حاجی جاتا ہے حج پر، وہ عرفات کے میدان میں اگر مسجد میں جا کر نماز یا اس کے امام کے پیچھے نماز باہر کھڑا ہو کر بھی پڑھ رہا ہو، تو وہ حج والے دن 9 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی 7 عصر کی نماز پڑھتا ہے۔ ایک وقت میں 2 نمازیں، ایک نماز اپنے ٹائم میں، ایک بیفور ٹائم، ظہر کے وقت میں، مگر عصر پہلے، عام میں سے کئیوں کو پتہ ہے اور آپ نے پڑھی ہوگی۔ مغرب کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے، مسافر حاجی تیار سامان بسوں میں رکھ لیتے ہیں، مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، نماز پڑھے بغیر مزدلفہ جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں رات کو 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے۔ اب حاجی کہتا ہے اللہ میں تو پوری زندگی نماز وقت میں پڑھتا تھا، نہ وقت سے پہلے پڑھتا تھا نہ وقت کے بعد، وقت سے پہلے پڑھو تو ہوتی نہیں، وقت کے بعد پڑھو تو قضا ہے، قضا کا وہ ثواب نہیں۔ تو نے میری پوری زندگی کی آج روٹین خراب کر دی، میرا معمول خراب کر دیا، میری عادت خراب کر دی، ایک نماز مجھے پہلے پڑھائی، ایک نماز مجھے بعد میں پڑھوائی، اللہ ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اگر غور کرے تو جواب یہ ملتا ہے کہ اے انسان تجھے یہ بتانا تھا کہ تو اپنے معمول اور عادت اور روٹین کا بندہ نہیں ہے، تو ہمارے حکم کا بندہ ہے۔
ہم کہیں گے تو نماز وقت کے اندر پڑھے گا، ہم کہیں گے تو وقت سے پہلے پڑھے گا، ہم کہیں گے تو وقت کے بعد پڑھے گا۔ اگر تو اپنی مرضی کے پڑھے گا وہ تیری ہوگی، وہ ہماری نہیں ہوگی، ہماری وہ ہوگی جو ہمارے کہنے کے مطابق پڑھے گا۔ رمضان میں کیا تھا؟ سحری دیر سے کھاؤ، افطاری جلدی کرو۔ اللہ ایسا کیوں؟ میں افطاری عشاء کے ساتھ کر لوں گا، تراویح کے بعد ذرا روزہ میرا لمبا ہو جائے۔ فرمایا نہیں نہیں، جو ہم کہیں گے تم نے ویسے کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان نے یہ پیغام بھی دیا کہ تم اپنی پسند کے بندے نہیں ہو، تم اپنی مرضی کے بندے نہیں ہو۔ آج ہم نے اپنی پسند کو دین بنا دیا۔ دین کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری اور میری پسند دین نہیں بن سکتی، اللہ کا حکم اور حضور کا فرمان وہی دین بنے گا۔ آج ہم نے بہت سی اپنی پسند کی چیزوں کو کہیں محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، کئی چیزوں کے نام پر دین میں داخل کر دیا، حالانکہ وہ دین میں ہے ہی نہیں۔ تو دین کی حقیقت اتباع ہے، دین کی حقیقت سر جھکانا ہے، دین کی حقیقت اللہ اور اس کے پیغمبر کو ماننا ہے۔ اپنی مرضی پر چلنا دین نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر چلنا اس کا نام دین ہے۔ تو رمضان نے پہلا سبق سکھایا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا سکھایا کہ تم اپنی عادت کے بندے نہیں ہو، تم اپنے عقل کے بندے نہیں ہو، تم اللہ کے حکم کے بندے ہو۔ تیسرا سبق یہ پڑھایا رمضان نے، میرے دادا حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، بڑے علماء، فرماتے تھے رمضان نے ایک اور چیز بھی ہمیں سکھائی اور ایک اور ٹریننگ کی اور پیغام دیا، وہ یہ کہ جو ہی رمضان شروع ہوا پہلے روزے میں ہی ہم نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا لنچ اور 4 بجے کی ہائی ٹی، اور دن میں کئی مرتبہ سگریٹ پینا، پان کھانا، چائے پینا، پانی پینا، یہ ہماری پورے سال کی عادتیں تھیں، پوری زندگی کی عادتیں تھیں، مگر ایک منٹ میں بدل گئیں۔ کیوں بدل گئیں؟ اس کے لیے کوئی ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی۔ کیوں؟ آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج ناشتہ نہیں کرنا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج چائے نہیں پینی، آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج میں نے دوپہر کو کھانا نہیں کھانا، آپ نے ارادہ کیا، پورے سال اور زندگی کی عادتیں بدل گئیں۔ تو فرماتے اس سے معلوم ہوا کہ اگر انسان ارادہ کر لے تو اس کی پوری زندگی کی عادت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں مگر کیا کروں، گناہ چھوٹتا نہیں، تو میرے دادا فرماتے تھے تم نے گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ جس دن تم ارادہ کر لو گے کہ میں نے گناہ چھوڑ دینا ہے تو اپنے آپ چھوٹ جائے گا، اور اس کی دلیل اور ثبوت رمضان ہے۔ تم نے ارادہ کر لیا، ناشتہ تمہاری پوری زندگی کی عادت تھی، دوپہر کا کھانا پوری زندگی کی عادت تھی، پان کھانے والے ہر 5 منٹ کے بعد پان کھاتے تھے، سگریٹ پینے والے ہر 10 منٹ کے بعد سگریٹ پیتے تھے، یہ پوری سال کی عادتیں چھٹ گئیں کہ نہیں چھٹ گئیں؟ کیوں چھٹ گئیں؟ کہ تم نے ارادہ کر لیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ تم ارادہ کر لو گے تو تمہاری پکی عادتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور گناہ بھی چھٹ جائے گا، تم نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ تو تیسرا سبق یہ ملا کہ ارادہ انسان کر لے، پکا ارادہ کر لے تو اس کی تمام بری عادتیں بھی ختم ہو سکتی ہیں اور لمحوں میں ختم ہو سکتی ہیں، بشرطے کہ خود انسان ارادہ کر لے۔ یہ رمضان نے سبق دیا۔ چوتھا سبق رمضان المبارک نے مجھے اور آپ کو یہ دیا کہ انسان سے گناہ شیطان بھی کرواتا ہے، اس کا یہ نفس بھی کرواتا ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ خود بہت بڑا انسان کو گناہوں میں لگاتا ہے۔ خواہشات ہیں نا، شیطان کو سجدے سے جو روکا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرو، اللہ کے حکم کا نافرمان بنا شیطان، تو کیا یہ شیطان کسی شیطان کے کہنے پر نافرمانی کی تھی؟ اور کوئی شیطان اس وقت تو تھا ہی نہیں، یہ ایک ہی تو تھا۔ یہ اس کے نفس نے اس کو کہا تھا کہ تو آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوئے۔ تو شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کا باغی و نافرمان بنانے کے لیے کوئی شیطان نہیں آیا تھا، اس کا اپنا نفس تھا۔ تو یہ نفس بھی انسان سے گناہ کراتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے رمضان میں ٹریننگ کرائی کہ تم نے اپنے نفس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، تم نے اپنے نفس کو قابو کیسے کرنا ہے۔ دیکھیے نفس کہتا تھا کھاؤ، نفس کہتا تھا پیو، نفس کہتا تھا اپنے بھوک اور پیاس کو ختم کرو، مگر آپ نے کنٹرول کر لیا، آپ نے قابو کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے رمضان میں انسان کو یہ طاقت دی، یہ ٹریننگ دی کہ تم اگر چاہو تو اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ اب یہی نفس مجھے اور آپ سے کہتا ہے فلم دیکھو، ڈرامہ دیکھو، یہ خوبصورت لڑکی ہے، دیکھو آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔
اب رمضان نے پریکٹس کرا دی کہ نہیں قابو کر لو، کنٹرول کر لو۔ تو جس طرح آپ نے رمضان میں بھوک اور پیاس پر کنٹرول کیا، تو اس سے آپ کو ایک کنٹرول کی، نفس کو قابو کرنے کی اور گناہ سے روکنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اس صلاحیت کو کام میں لاؤ اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھا، اس عادت کو آگے رکھو۔ تو جب اس طرح کرو گے پھر زندگی رمضان بن جائے گی، موت عید بن جائے گی۔ زندگی رمضان بن جائے گی۔ آپ نے رمضان میں کھانے پینے سے روکا، اب گناہ سے روکو۔ جب گناہ سے اپنے آپ کو روک لو گے تو پھر زندگی رمضان، کیونکہ زندگی بغیر گناہوں کے ہو گئی، جب بغیر گناہوں کے زندگی ہوگی تو موت عید بن جائے گی، پھر فرشتے آپ کا لے کر آئیں گے۔ تو میں نے اس وقت مختصر وقت میں 4 باتیں، اور بہت سے سبق ہیں۔ پہلا سبق رمضان کا یہ ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہوا، بتائیے بھول گئے؟ یہ جمعے کا دن کوئی رسم نہیں ہوتا، یہ دین سیکھنے اور سکھانے کا زمانہ ہوتا ہے، یہ کلاس ہے، ہفتہ وار ایک کلاس ہے۔ تو بتائیے، اپنی زبان سے بتائیے، پہلا سبق رمضان نے کیا سکھایا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسرا کیا پیغام اور ٹریننگ دی؟ تم اللہ کے حکم کے بندے ہو، اپنی عقل کے نہیں، اپنی خواہش کے نہیں۔ تیسرا سبق کیا دیا؟ کہ تم ارادہ کر لو گے تمہاری پکی اور پرانی عادتیں بھی تبدیل ہو جائیں گی۔ نمبر 4 یہ کہ تم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہو، اپنے نفس کو قابو کر سکتے ہو، یہ صلاحیت تمہیں اللہ نے دی ہے۔ اب آپ کو اور مجھے رمضان ملا کہ نہیں ملا، اس کی کوئی نشانی بھی ہوگی؟ کیا علامت ہے اس کی؟ بس یہ بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کی اور میری عبادتیں، روزے اور تراویح، تلاوت اور ذکر اور قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، اور رمضان آپ کو اور مجھے ملا کہ نہیں ملا، کچھ دے کر گیا کہ نہیں دے کر گیا، آپ خود اس کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر رمضان سے پہلے والی زندگی اور رمضان کے بعد والی زندگی میں تبدیلی ہے، چینج ہے، انقلاب ہے، تو سمجھ لو آپ کو رمضان مل گیا۔ اور اگر جو کچھ رمضان سے پہلے تھا رمضان کے بعد بھی وہی زندگی ہے، پہلے نماز نہیں تھی اب بھی نماز نہیں ہے، پہلے جھوٹ تھا اب بھی جھوٹ ہے، پہلے بھی امانت دیانت نہیں تھی اب بھی کرپشن اور خیانت ہے، پہلے بھی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال نہیں تھا اب بھی نہیں ہے، پہلے بھی اللہ کا ڈر نہیں تھا اب بھی ڈر نہیں ہے، پہلے بھی موت یاد نہیں تھی اب بھی موت یاد ہے، پہلے بھی لوگوں پر ظلم تھا، حق مارنا تھا اب بھی ہے، تو پھر رمضان نہیں ملا۔ اور اگر رمضان سے پہلے والی زندگی اور بعد والی زندگی میں چینج، تبدیلی آ گئی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزے قبول، تراویح قبول، تلاوت قبول، ذکر قبول، استغفار قبول، اور آپ کا تمام عبادتیں کرنا قبول، اور رمضان آپ کو مجھے مل گیا، ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر گیا۔ جیسے حاجی حج کرتا ہے، حج سے پہلے والی زندگی اور حج کے بعد والی زندگی میں اگر نمایاں تبدیلی آ جائے تو سمجھ لو کہ اس کا حج مبرور ہے، اس کا حج مقبول ہے، یہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے۔ اور اگر حج سے پہلے اور حج کے بعد کی زندگی میں کوئی چینج نہ آئے تو پھر یہ سمجھ لو کہ حج نہیں ملا، مشقت اٹھائی، پیسے خرچ کیے، حج ملا نہیں ہے۔ اس کا جائزہ آپ بھی لے سکتے ہیں، میں بھی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں نماز رمضان میں فرض تھی اب نہیں ہے، رمضان میں نماز پڑھتے تھے اب نہیں پڑھتے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، یہ اللہ حضور علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے محبوب اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے، کیونکہ کوئی چیز اتنی یقینی نہیں جتنی موت ہے۔ کافر بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے۔ آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا۔ اللہ کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کا انکار کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا انکار کرنے والے موجود ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرنے والے موجود ہیں، آخرت کا، جنت و دوزخ کا، حساب کتاب کا، پل صراط کا، وزن اعمال کا انکار کرنے والے موجود ہیں۔ موت کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ کافر سے بھی پوچھو موت آنی ہے؟ آنی ہے۔ اس لیے موت کا نام اللہ نے یقین رکھا۔ تو کیا فرمایا؟ رمضان ختم ہونے تک عبادت کرو، یا فرمایا موت تک کرو؟ موت تک کرو۔ یہ نماز موت تک کا فریضہ ہے، اور اللہ کا دین موت تک کا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھیں کہ رمضان میں نماز پڑھ لی تو پورا سال چھٹی، نہیں نہیں، وہ تو عادی بنانے کے لیے تھی۔ اس لیے وہ روزہ رمضان میں فرض تھا، اس کے بعد نہیں تھا، لیکن باقی چیزیں اب بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے دیے ہوئے سبق اور ٹریننگ کو یاد رکھنے کی،
اس کے استحضار کی توفیق عطا فرما دے، اور اس طرح ہو کہ ہماری اور آپ کی زندگی رمضان بن جائے، موت عید بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔